بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ایم اسلم، اپنے ایم اسلم آسٹریولوجی یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں، اور میں لایا ہوں آپ کے لیے مارچ 2024 کی معلومات۔ مارچ 2024 آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس مہینے عطارد ستارہ 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک حبوط زدہ رہے گا، اور 25 مارچ کو چاند گرہن بھی لگے گا۔ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، یہ کوئی نیک فعال نہیں ہے، اور جو اثرات آپ کے برج پر مارچ مہینے میں پڑیں گے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا، اور ساتھ ساتھ ان نحوستوں سے بچنے کا طریقہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ یہ میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور شیئر بھی کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں برج حوت والوں سے۔ آپ کے چوتھے برج اور 7ویں برج کا مشترکہ حاکم سیارہ عطارد 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک حبوط زدہ رہے گا۔ ان دنوں میں آپ کے خاندانی اختلافات، جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے آپ کو اس مہینے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان دنوں آپ کو صبر اور تومر سے کام لیں، صدقات اور خیرات اور عبادات سے ان مصیبتوں سے بچنے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اور 25 مارچ کو چاند گرہن لگے گا، اور ان گرہنوں کی نحوست سے بچنے کے لیے اور گرہنوں کے اوقات میں نماز کسوف اور کسوف ادا کرنے سے ان نحوستوں سے بچنے کا یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کا دوسرا برج جو تعلق رکھتا ہے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے، اس مہینے آپ کا دوسرا برج طاقتور اور اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے پیسے کے حصول آسانی سے ہوگا۔ مالی مشکلات آپ کی اس مہینے ختم ہو جائیں گی، پیسے کے حصول میں آسانی ہوگی۔ لیکن 15 تاریخ کے بعد آپ کو پیسے کے معاملات کی وجہ سے کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسرا برج آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں نہیں رہے گا، بلکہ نرس پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، اور قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرے برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے بہن بھائیوں سے یا قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس مہینے اختلافات ہوتے ہوئے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں سے تنازعات اور اختلافات رہیں گے۔ قریب کی سٹیز کے سفر سے آپ کو اس مہینے بجائے فائدے کے نقصان حاصل ہوں گے۔ چوتھا برج بھی آپ کا اس مہینے نحوست کا شکار رہے گا اور کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کے گھر سے، جائیداد سے، آپ کی پراپرٹی سے، آپ کی والد صاحب سے۔ چوتھے برج کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے، جائیداد پراپرٹی کی وجہ سے آپ کو اس مہینے کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور گھر کا ماحول بھی اس مہینے بہتر اور اچھا نہیں رہے گا، بلکہ گھر کا ماحول اس مہینے پریشان کن رہے گا۔ والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو اس مہینے کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ پانچواں برج بھی آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں نہیں رہے گا، کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ پانچویں کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامات کے حصول سے۔ پانچویں کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے بچوں سے دوری رہے گی۔ بچوں کی وجہ سے آپ کو اس مہینے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے معاملات بھی بہتر اور اچھے نہیں رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو کچھ صحت کے پرابلم موجود ہیں تو ان کو اس مہینے کامل شفا ہوگی۔ ساتواں برج جو آپ کا اس مہینے کمزور پوزیشن میں رہے گا اور نرس پوزیشن میں رہے گا 15 تاریخ تک۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، ازدواجی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات و معاملات سے، شریک بزنس سے۔ ساتویں برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے
شریک حیات کی طرف سے بھی آپ کو اس مہینے پریشانی حاصل ہوگی، شریک حیات سے آپ کو اس مہینے دوری بھی ہو سکتی ہے، شریک بزنس سے بھی آپ کے اختلافات بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ جملہ شراکتی معاملات اس مہینے بہتر نہیں رہیں گے، لیکن 15 تاریخ کے بعد ان معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ نواں برج آپ کا اس مہینے کمزور پوزیشن میں رہے گا، بلکہ ایسے کہیں کہ ڈبل کمزور اور ڈبل نحس پوزیشن میں رہے گا۔ اس مہینے کی آخر تک نویں برج کا تعلق ہے آپ کے قانونی معاملات سے، علم کے حاصل کرنے سے اور دور دراز کے سفر سے، دوسرے ملک کے سفر سے۔ نویں برج کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے بے فائدے سفر ہوں گے، سفر سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں رہے گا، سفر آپ کا پریشان کن بھی رہے گا، اور قانونی معاملات بھی اس مہینے آپ کے ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اس مہینے قانونی معاملات کی وجہ سے بھی کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ 10واں برج بھی آپ کا اس مہینے اچھی پوزیشن میں نہیں رہے گا۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کی عزت کے معاملات سے، افسروں اور بزرگوں کے ساتھ تعلقات سے، آپ کی والدہ سے، آپ کے کاروبار اور بزنس سے۔ 10ویں برج کی نرس پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس مہینے افسروں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کا ملازمتی تبادلہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہونے کے چانسز دکھائی دے رہے ہیں، ملازمتی تنزلی بھی ہو سکتی ہے، کاروبار بزنس میں آپ کو اس مہینے نقصانات بھی حاصل ہو سکتے ہیں، والدہ سے بھی اس مہینے آپ کو کچھ پریشانی اور کچھ دوری ہوتی ہوئی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 11واں برج آپ کا اس مہینے 15 تاریخ تک بہتر پوزیشن میں رہے گا اور اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات سے، معاملات سے، آپ کے امیدوں اور خواہشات سے۔ 11ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو دوستوں کی طرف سے دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے، اور آپ کی اس مہینے دیر پا خواہشیں پوری ہو سکیں گی، لیکن 15 تاریخ کے بعد ان معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ جو قیدی اگر اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس مہینے قید سے آزادی ہوگی، لیکن دوبارہ گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہی حالات برج ہوت والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو دیجیے ہمیں اجازت، اگلی ویڈیو تک، خدا حافظ، السلام علیکم۔